اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں سبق فی المطبخی یعنی باورچی خانہ میں۔ فی المطبخ، کیا بات ہے؟ جی، ہم باورچی خانے کے مختلف مراحل سے گزریں گے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی ایک مکمل ڈش تیار کرتا ہے۔ تو تیاری کے سب سے پہلے اور بنیادی مرحلے کی طرف چلتے ہیں، جس میں عموماً پانی اور چھری کا استعمال شامل ہوتا ہے۔ کچن کی بنیاد۔ بالکل۔ جی، اریدو ان اسخن الماء، اسے ذرا ٹھہر کر سنیں، اریدو ان اسخن الماء، جس کا مطلب ہے میں پانی گرم کرنا چاہتا ہوں۔ اور دوسرا جملہ ہے حل السکین حاد، یعنی کیا چھری تیز ہے؟ حل السکین حاد، بالکل۔ اب اگر ہم پہلے جملے پر غور کریں نا، اریدو ان اسخن الماء، جی، اس میں اصل جادو لفظ اسخن میں چھپا ہے۔ عربی زبان دراصل بلاکس کی طرح کام کرتی ہے، جسے ہم روٹ ورڈز یا مادہ کہتے ہیں۔ اسخن کا روٹ ورڈ ہے سین خا نون، یعنی سخن۔ اس حرفی مادے کا مطلب ہی حرارت، گرمی یا درجہ حرارت کا بڑھنا ہے۔ اچھا۔ جی، اور اسی مادے سے سخونت کا لفظ بھی بنتا ہے، جس کا مطلب بخار یا جسمانی گرمی ہے۔ اسی طرح جو دوسرا جملہ تھا حل السکین حاد، کیا چھری تیز ہے، اس میں السکین یعنی چھری ایک ایسا ٹھوس اور روزمرہ کا اوزار ہے جو یادداشت میں فوراً نقش ہو جاتا ہے۔ اور ایک بار جب پانی گرم ہو جائے اور چھری تیز ہو تو قدرتی طور پر اگلا قدم اجزاء کی کٹائی کا ہوتا ہے۔ شرح اللحم من فضلک، یعنی براہ کرم گوشت کاٹ دیں۔ جی، اور دوسری ہدایت ہے ازل العظام من اللحم، یعنی گوشت سے ہڈیاں ہٹا دو۔ یہاں لسانی اعتبار سے جو چیز سب سے زیادہ متاثر کن ہے وہ لفظ ازل یعنی ہٹا دو کا استعمال ہے۔ اس کا روٹ ورڈ ہے زا واو اللام۔ زا واو لام؟ جی، یہ صرف کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زوال کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کے موجودہ مقام سے ہٹا کر اس کا وجود وہاں سے زائل کر دینا۔ ارے واہ، یہ واقعی کمال کی بات ہے۔ اردو زبان میں بھی ہم لفظ زوال بہت کثرت سے استعمال کرتے ہیں نا، جس کا مطلب کسی سلطنت کا گرنا یا عروج کا ختم ہونا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور یہاں کچن میں گوشت سے ہڈیاں الگ کرنے کے لیے بھی وہی مادہ زوال استعمال ہو رہا ہے، یعنی ہڈیوں کے وہاں ہونے کی کیفیت کو زوال پذیر کیا جا رہا ہے۔ یہ کنیکشن تو دماغ کو ایک دم بیدار کر دیتا ہے۔ جی، زبردست۔ اچھا، تو گوشت تو کٹ گیا اور ہڈیاں بھی زائل ہو گئیں، لیکن ظاہر ہے ایک لذیذ اور مکمل ڈش صرف گوشت سے تو نہیں بنتی نا؟ بالکل نہیں۔ مزید اجزاء کی ضرورت پڑتی ہے جو ہمیں کچن کی چار دیواری سے نکال کر سیدھا بازار کی طرف لے جاتی ہے۔ مواد میں جو چوتھی سلائیڈ ہے وہ بازار اور سبزیوں کی خریداری پر مبنی ہے۔ کیف کان سیر الخضروات فی السوق، یعنی سبزی کا بازار میں بھاؤ کیا تھا؟ کیف کان سیر الخضروات فی السوق؟ جی، اس کے بعد ہمیں کچھ اہم اجزاء کے نام ملتے ہیں جو ڈش کے لیے درکار ہیں، جیسے السمن یعنی گھی، البصل یعنی پیاز، اور الطماطم یعنی ٹماٹر۔ بالکل، السمن، البصل اور الطماطم۔ اور پھر ایک مکمل ہدایت آتی ہے کہ خذ المقادیر المطلوبہ من السمن والبصل والطماطم، یعنی گھی، پیاز اور ٹماٹر کی مطلوبہ مقدار لے لو۔ سر یعنی بھاؤ اور السوق یعنی بازار، یہ ایسے الفاظ ہیں جو وقت کی تبدیلیوں کے باوجود عربی زبان میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ آج بھی موجود ہیں۔ اور دوسری اہم ترین اصطلاح جو اس ہدایت میں استعمال ہوئی ہے وہ ہے المقادیر المطلوبہ، یعنی مطلوبہ مقدار۔ جی، اس میں لفظ مقدار کا روٹ ورڈ قف دال رے ہے۔ قدر کا لسانی مطلب ہے کسی چیز کا درست اندازہ لگانا، ناپ تول کرنا یا کسی چیز کی حد مقرر کرنا۔ یعنی جب کوکنگ کے دوران یہ فیصلہ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کتنی پیاز ڈالنی ہے اور کتنا ٹماٹر، تو دراصل اس قف دال رے کے روٹ ورڈ کا نفاذ ہو رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ خیر، بازار سے واپسی ہو گئی، سبزیاں، گھی، پیاز اور ٹماٹر سب کچھ موجود ہے۔ اب وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جس کا اصل انتظار ہوتا ہے، یعنی چولہے پر پکانے کے عملی اقدامات۔ اصل کوکنگ۔ جی ہاں، 5ویں سلائیڈ پر کوکنگ کے 3 اہم مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ میں پڑھتی ہوں۔ پہلا قدم ہے صب الملح والفلفل بقدر هذه الملاقق،
یعنی اس چمچ کے بقدر نمک اور مرچ ڈالو۔ دوسرا قدم ہے حرک ھذا المزیج بالمغرفہ حتی یحمر، اس آمیزہ کو ہلاؤ یہاں تک کہ سرخ ہو جائے۔ حرک ھذا المزیج بالمغرفہ حتی یحمر۔ اور تیسرا قدم ہے ثم منتظر حتی یتم الطبخ، پھر سالن تیار ہونے تک انتظار کرو۔ آپ نے غور کیا؟ پہلے قدم میں نمک اور مرچ یعنی الملح والفلفلہ ڈالنے کے لیے الملعقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے چھوٹا چمچ۔ بالکل، الملقہ تو وہ آلہ ہے جس سے تھوڑی مقدار میں چیز کو اٹھایا جاتا ہے، جبکہ المغرفہ تو اس آلے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے گہرائی سے چیز کو کھنگالا یا باہر نکالا جاتا ہے، جیسے کہ دیگچی سے سالن نکالنا۔ اب سمجھ میں آیا۔ یہ الفاظ صبہ یعنی انڈیلنا، حرک یعنی ہلانا اور انتظار یعنی انتظار کرنا، یہ صرف کام نہیں ہے بلکہ ایک پورے عمل کی مکمل تصویر کشی کرتے ہیں۔ اب جب کہ سالن کو ہلا دیا گیا ہے اور پکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے حتی یتم الطبخ، تو یہ وقت ہے کہ اس پورے عمل کا ہماری چھٹی سلائیڈ کے مطابق ایک طائرانہ جائزہ لیا جائے تاکہ یہ پوری تصویر ذہن میں واضح ہو سکے۔ جی، خلاصۃ الدرس، سبق کا خلاصہ۔ جی، اس پورے لسانی سفر کو اگر کہانی کی صورت میں دیکھا جائے نا تو کتنا حیران کن محسوس ہوتا ہے۔ بالکل۔ میں فہرست پڑھتی ہوں، آپ ذرا ان کی درست ادائیگی دہرائیے گا تاکہ سننے والوں کی دہرائی ہو جائے۔ ابتدا ہوتی ہے پانی سے، الماء، جسے گرم کیا جاتا ہے۔ مسخن۔ پھر باری آتی ہے چھری کی، السکین، جس سے گوشت کو اللحم، کاٹا جاتا ہے، شرح، اور ہڈیوں کو العظام، ہٹا دیا یا زائل کر دیا جاتا ہے۔ ازل، اس کے بعد بازار سے السوق، خریدی گئی سبزیاں، الخضروات، جن میں پیاز البصل، اور ٹماٹر شامل ہے، الطماطم، انہیں گھی کے ساتھ ملایا جاتا ہے، السمن، اور پھر درست اندازے کے ساتھ نمک الملح، اور مرچ کو الفلفل، چھوٹے چمچ کی مدد سے الملعقہ، ڈالا جاتا ہے، صبہ، اور آخر میں اس پورے آمیزے کو بڑی ڈوئی سے المغرفہ، حرکت دی جاتی ہے حرک، اور انتظار کیا جاتا ہے۔ انتظر۔ کیا بات ہے! یہ صرف چند بے ترتیب الفاظ نہیں رہے، بلکہ یہ تو ایک مکمل زندہ عمل بن گیا ہے، جس میں اسماء یعنی چیزوں کے نام اور افعال یعنی کام آپس میں ایک زبردست ربط میں بندھے ہوئے ہیں۔ اور یہی تو اس مطالعے کا اصل نچوڑ ہے۔ جی، جب زبان کو کسی سیاق و سباق، خاص طور پر ایک ایسے عمل کے ساتھ جوڑا جاتا ہے نا جو تمام حواس کو متحرک کر دے، جیسے کہ کھانا پکانا، تو سیکھنے کا عمل شعوری کوشش سے نکل کر لاشعوری مہارت بن جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ الفاظ محض کتابی حروف سے نکل کر زندگی کے افعال میں ڈھل جاتے ہیں۔ جس طرح ایک بہترین اور لذیذ ڈش اتفاقاً نہیں بن جاتی، بلکہ اس کے لیے مختلف اجزاء، پیاز، ٹماٹر، نمک، مرچ کو ایک صحیح ترتیب اور بالکل درست مقدار میں ملانا پڑتا ہے نا، بالکل اسی طرح زبان کام کرتی ہے۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ زبان کے الفاظ وہ اجزاء ہیں اور اس کی گرامر وہ ترکیب ہے۔ اگر پکانے سے پہلے ہی انتظار کرنا شروع کر دیا جائے یا نمک کی جگہ کوئی اور چیز ڈال دی جائے تو ڈش تباہ ہو جائے گی۔ ظاہر ہے۔ اسی طرح زبان میں اگر روٹ ورڈز کے اصول اور افعال کی ترتیب غلط ہو جائے تو مفہوم ہی بدل جاتا ہے۔ اس گہری سوچ کے ساتھ ہمارا آج کا یہ لسانی اور فکری سفر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔